الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ ترجمہ: اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، یہاں تمام انسانوں سے خطاب ہے، وہ کہیں کے ہوں اور کبھی بھی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کا بیان۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کسی زمانے، کسی جگہ اور کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں، عام اعلان فرما دیا گیا۔ اے لوگو، تمہارے پاس وہ تشریف لائے جو سر تا پا اللہ عز و جل کی معرفت کی دلیل ہیں، جن کی صداقت پر ان کے معجزے گواہ ہیں، اور وہ منکرین کی عقلوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ جس قدر معجزے پہلے پیغمبروں علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے، ان سے زائد حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئے۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم از سر تک قدم پاک خود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ذات و صفات کی دلیل ہیں۔ چنانچہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بال شریف معجزہ کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی میں رہا تو ان کو ہمیشہ دشمنوں پر فتح ہوتی رہی، ہرکل کی پگڑی میں رہا تو اس کے سر کے درد کو آرام رہا۔ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے کفن میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بال شریف رکھ دیے جائیں تاکہ قبر کی مشکل آسان ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ مجھے غسل دے کر میری آنکھوں اور لبوں پر سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ناخن اور بال شریف رکھ دیے جائیں تاکہ حساب قبر میں آسانی ہو۔ معلوم ہوا کہ بال مبارک قبر کی مشکل آسان کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیماروں کو بال مبارک کا غسل شدہ پانی پلایا کرتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک بار بال مبارک پہنچ گئے تو انہوں نے ساری رات ملائکہ کی تسبیح و تہلیل سنی۔ سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ آنکھ شریف کا معجزہ کہ قیامت تک کے واقعات کو دیکھا، جنت و دوزخ، عرش و کرسی کو ملاحظہ فرمایا، بلکہ خود رب عز و جل کو دیکھا۔ نماز کسوف میں جنت و دوزخ کو مسجد کی دیوار میں دیکھا۔ پیچھے مقتدی جو کچھ کرے اس کو ملاحظہ فرما دیں۔ ناک مبارک کا معجزہ کہ جس نے محبت کی خوشبو یمن سے آتی ہوئی سونگھی۔ زبان کا معجزہ کہ جن کی ہر بات وحی خدا، اور وہ زبان جو کہ کن کی کنجی ہے۔ منہ کا لعاب معجزہ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ہانڈی میں ڈال دیا تو ہانڈی کی ترکاری میں برکت ہوئی، آٹے میں ڈال دیا تو 4 سیر آٹا ہزاروں آدمیوں نے کھایا، پھر بھی اتنا ہی رہا۔ خیبر میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی دختی آنکھ میں لگا دیا تو آنکھ کو آرام ہو گیا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں غار میں سانپ نے کاٹا، اس پر لگا دیا تو اس کو آرام۔ کھاری کنویں میں ڈال دیا تو اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ ہاتھ مبارک بھی دلیل کہ بدر کے دن ایک مٹھی کنکر کفار کو مارے تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے نہ پھینکے بلکہ ہم نے پھینکے۔ اسی ہاتھ میں آ کر کنکروں نے کلمہ شریف پڑھا، اس ہاتھ سے بیعت لی گئی تو رب عز و جل نے فرمایا کہ ان کے ہاتھوں پر ہمارا ہاتھ ہے۔ انگلیاں معجزہ کہ ایک پیالہ پانی میں انگلیاں رکھ دی، اس سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ انگلی ہی کے اشارے سے چاند چیر دیا۔ پاؤں مبارک بھی معجزہ کہ پتھر پر چلے تو پتھر ان کا اثر لے لے، اور فرش پر بھی چلے اور عرش پر بھی، غرض کہ ان کا ہر عضو پاک اور ہر بال مبارک رب عز و جل کے پہچاننے کی دلیل ہے۔ پسینہ مبارک معجزہ کہ جس میں گلاب کی بے مثل خوشبو، جاگنا اور سونا معجزہ کہ ہر ایک کی نیند وضو توڑ دے، مگر سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند وضو نہیں توڑتی۔ تمام جسم پاک سائے سے محفوظ کہ سایہ بھی کسی کے قدم کے نیچے نہ آئے، غرض کے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہر وصف معجزہ اور ہر حالت رب تعالی کی قدرت کی دلیل ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا۔ روشن نور سے مراد قرآن پاک ہے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملا۔
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ ترجمہ: تو وہ جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کی رسی مضبوطی سے تھام لی تو ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھی راہ دکھائے گا۔ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، تو ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا۔ ایمان والوں کو رحمت، فضل اور سیدھے راستے کی بشارت عطا فرمائی گئی ہے۔ رحمت جنت ہے اور فضل جنت میں کرم بالائے کرم والے امور ہیں، اور سیدھا راستہ دین اسلام ہے جو سیدھا قرب الہی تک لے جاتا ہے۔ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا واللہ بکل شیء علیم۔ ترجمہ: اے حبیب، تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کسی مرد کا انتقال ہو جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو ترکے میں اس کی بہن کا آدھا ہے، اور مرد اپنی بہن کا وارث ہوگا۔ اگر بہن کی اولاد نہ ہو، پھر اگر دو بہنیں ہوں، ترکے میں ان کا 2/3 حصہ ہوگا، اور اگر بھائی بہن ہوں جن میں مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے صاف بیان فرماتا ہے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ، اور اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ یستفتونک، تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں کلالہ کی وراثت کا بیان کیا گیا ہے۔ کلالہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے بعد نہ باپ چھوڑے نہ اولاد۔ اس آیت کی شان نزول کے متعلق بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش تھے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو فرما کر اس کا پانی ان پر ڈالا تو انہیں افاقہ ہوا۔ آنکھ کھول کر دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اپنے مال کا کیا انتظام کروں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ابو داؤد کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے جابر، میرے علم میں تمہاری موت اس بیماری سے نہیں ہے۔ اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، بزرگوں کا وضو کا پانی تبرک ہے اور اس کو حصول شفا کے لیے استعمال کرنا سنت ہے۔ نمبر 2، مریضوں کی عیادت سنت ہے۔ نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علوم غیب عطا فرمائے ہیں، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت اس مرض میں نہیں ہے۔ کلالہ کی وراثت کے احکام۔ آیت میں جو مسائل بیان ہوئے ان کا خلاصہ و وضاحت یہ ہے۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص فوت ہوا اور اس کے ورثاء میں باپ اور اولاد نہ ہو تو سگی اور باپ شریک بہن کو وراثت سے مال کا آدھا حصہ ملے گا، جبکہ صرف ایک ہو، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو 2/3 حصہ ملے گا۔ نمبر 2، اور اگر بہن فوت ہوئی اور ورثاء میں نہ باپ ہو نہ اولاد تو بھائی اس کے کل مال کا وارث ہوگا۔ نمبر 3، اگر فوت ہونے والے نے بہن بھائی دونوں چھوڑے تو بھائی کو بہن سے دگنا حصہ ملے گا۔ اہم تنبیہ، وراثت کے مسائل میں بہت وسعت اور قیود ہوتی ہیں۔ آیت میں جو صورتیں موجود تھیں ان کو بیان کر دیا، لیکن اگر وراثت کا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو بغیر کسی ماہر میراث عالم کے خود حل نہ نکالیں۔ صدق اللہ العظیم۔